بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ بہت دن سے ہم سن رہے ہیں کہ حکومت شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں جا رہی ہے، اور وہ اس لیے جا رہی ہے کہ یہ گارنٹر تھے نواز شریف کی، اور نواز شریف کو انہوں نے دھوکے کے ساتھ بھیجا یا معاونت کی اور پھر ان کو واپس لے کر نہیں آئے، تو چونکہ یہ گارنٹر تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، آج کے اخبارات میں بھی یہ خبریں لگی ہوئی ہیں، بلکہ ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں، لیڈ لگی ہوئی ہے، تو یہ ہم بہت دن سے سن رہے ہیں۔ تو ابھی تک حکومت تو شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں نہیں گئی، لیکن شہباز شریف صاحب ایف آئی اے میں چلنے والے کیس کے خلاف آج لاہور ہائی کورٹ میں ضرور چلے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کے خلاف رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ ایف آئی اے کی جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کو کالعدم قرار دیا جائے، بدنیتی پر مبنی قرار دے کر اس کو ختم کر دی جائے، اور وہ جو ایف آئی آر ہوئی تھی، جس ایف آئی آر کی 13 مہینے پہلے جو ایف آئی آر ہوئی تھی، جس ایف آئی آر کی روشنی میں یہ پروسیڈنگ جو ہیں وہ چل رہی ہیں بینکنگ کورٹ میں، اس ایف آئی آر کو کویش کر دیا جائے، اور جب تک یہ کیس سنا جاتا ہے، جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس ایف آئی آر کو کویش کرنا ہے یا نہیں کرنا، یعنی یہ جو درخواست ہم دائر کر رہے ہیں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک ایف آئی او کو پروسیڈنگ سے اور بینکنگ کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہیں اس سے روک دیا جائے۔ یہ درخواست لے کر شہباز شریف صاحب آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے پاس، اور انہوں نے آج یہ درخواست دائر کر دی۔ یہ 20 صفحات کی درخواست ہے، جس میں ان کے پہلے تو کوئی 40-42 کے قریب پوائنٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 42 پوائنٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ گراؤنڈز لیے ہیں، گراؤنڈز کے بعد انہوں نے پھر گراؤنڈز لیے ہیں کہ ایف آئی اے کا کیس کیسے، انہوں نے جو ہے وہ کچھ دلائل دیے ہیں کہ کیسے یہ ایف آئی اے کا کیس میلا فائڈی ہے، بدنیتی پر مبنی کیس ہے، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے پریئر کی ہے۔ تو اس کے موٹے موٹے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس 20 صفحات کی یہ درخواست ہے، اور اس میں جو پٹیشنر نمبر 1 ہے وہ شہباز شریف ہیں، اور پٹیشنر نمبر 2 حمزہ شہباز ہیں، اور اس میں جو رسپونڈنٹس ہیں وہ نمبر 1 نیب ہے، نمبر 2 ایف آئی اے ہے، اور نمبر 3 جو ہیں یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں۔ نمبر 2 ڈاکٹر محمد رضوان جو ڈائریکٹر ایف آئی اے وہ ہیں، اور نمبر 3 جو ہیں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے سید علی مردان شاہ۔ اب اس میں اس درخواست کے پہلے چند صفحات بالکل وہی ہیں جو اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی طرف سے فائل ہونے والی دیگر درخواستوں کے تھے، ایز اٹ از ایک طرح سے تقریباً کاپی پیسٹ ہے، کیونکہ وہی کہانی جو شہباز شریف صاحب ہر درخواست میں شروع میں سناتے ہیں وہ اس میں بھی سنائی گئی ہے، جو ان کا تعارف پر مبنی ہے اور کیس کے تعارف پر مبنی ہے، یا ان پر چلائے جانے والے کیسز کے تعارف پر مبنی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پٹیشنر نمبر 1 یعنی شہباز شریف ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں، اور وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ایک پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے 1988، 90، 93، 97، 2008، 13 اور 18 کا الیکشن لڑا اور جیتا، اور اللہ کے کرم سے وہ 2 مرتبہ چیف منسٹر رہے، اور انہوں نے عوام کی بڑی خدمت کی۔ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے عوام کی خدمت کی، میگا پروجیکٹس کیے اور اربوں روپے بچائے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ عوامی مفادات کے منصوبوں کو مخالف پارٹیز اور انٹرنیشنل انٹیلیجنشیا نے بھی سراہا، ان کی طرف سے بھی سراہا گیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے یعنی پٹیشنر نمبر 1 کو سیاسی مخالفت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پولیٹیکل وینڈیٹا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں احتساب کے نام پر ڈکٹیٹر اور سیاسی حکومتوں کے زمانے میں ہمارے خلاف کئی کیسز بنائے گئے، اور ان میں سے کوئی بھی کیس عدالتوں میں ٹھہر نہیں سکا، سسٹین نہیں کر سکا، سسٹین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، ایسا کیا گیا ہے، یہ کیسز جو بنائے گئے ہیں تاکہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں اور اپوزیشن کی آواز کو دبایا جا سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں 2018 میں نیب نے کئی انکوائریاں شروع کیں، اور وہ مختلف طرح کی انکوائریاں جو ہیں وہ میرے خلاف چلتی رہیں۔ 5 اکتوبر 2018 کو صاف پانی میں بلا کر آشیانہ میں گرفتار کیا گیا۔ شہباز شریف فزیکل ریمانڈ پر نیب کی حراست میں تھے کہ انہیں رمضان شوگر مل میں بھی ری اریسٹ کر لیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آشیانہ اور رمضان شوگر مل میں 14 فروری 2019 کو پٹیشنر کو ضمانت مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈان اخبار اور ٹریبیون کی کچھ کٹنگز لگائی ہوئی ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نیب نے آشیانہ میں سیٹ آف اپیلز جو ہیں وہ وڈرا کر لی ہیں، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کو کنونس کرنے میں ناکام رہے، تو انہوں نے جو سیٹ آف اپیلز تھیں اپنی وہ وڈرا کر لی ہیں۔ 2 اخبارات کی انہوں نے کٹنگز لگائی ہوئی ہیں اخبارات کی، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا نام، یہ اپنے کیس کا ایک بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں فلاں تاریخ کو ڈال دیا گیا۔ آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد پھر نیب کے کال اپ نوٹسز ان کو موصول ہوئے، اور نیب کے کال اپ نوٹسز میں وہ پیش ہوتے رہے، اور تاریخیں بتائی ہوئی ہیں کب نوٹس آیا، کب وہ پیش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ریفرنس میں کہا گیا کہ 2018 ان کے خلاف جو نیب کا ریفرنس بنایا گیا اس میں کہا گیا کہ 2008 سے 18 تک منی لانڈرنگ کی گئی، آمدن سے زائد اثاثے
جو ہے وہ انہوں نے بنائے، یہ الزام لگایا گیا اور اس پر تحقیقات تفتیش کا آغاز ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 28 ستمبر کو اسی ریفرنس میں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی پٹیشنر نمبر 1 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تاریخیں بتائی گئی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جب اس رجیم کو پتہ چلا کہ نیب ریفرنس میں کچھ نہیں ہے تو پھر اس رجیم نے ایف آئی اے کو اسی نوعیت کی ذمہ داری دے دی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر جو شہباز شریف صاحب بار بار اٹھاتے ہیں، اور یہ ان کا آج کا مرکزی نقطہ نمبر 1 بھی ہے کہ میرے خلاف یہ وہی کیس ہے جو نیب نے بنایا اور وہی ایف آئی اے کو دے دیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 14 نومبر 2020 کو جب دونوں پٹیشنر یعنی حمزہ اور شہباز شریف جوڈیشل لاک اپ میں تھے تو رسپونڈنٹ نمبر 3 نے یعنی جو ایف آئی اے کے افسر ہیں انہوں نے ایک اور ایف آئی آر کاٹ دی جس میں فائنینشیل فراڈ اور منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا گیا۔ یعنی پہلے وہ نیب کے چکر میں نیب کے اس کیس میں اور ریفرنس میں جب جیل کاٹ رہے تھے تو اسی وقت 14 نومبر 2020 کو ایک اور ایف آئی آر کاٹ دی گئی جس میں ان پہ فائنینشیل فراڈ اور منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا۔ یعنی ایف آئی اے کی اینٹی کرپشن سرکل نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹیم لاک اپ میں بار بار آ کر دونوں سے انویسٹیگیشن کرتی رہی۔ حمزہ شہباز کو اسی عدالت سے 24 فروری 2021 کو ضمانت ملی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جب ضمانت کے بعد کچھ عرصہ مکمل خاموشی رہی، اور کچھ عرصہ مکمل خاموشی کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم نے ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس نے کال اپ نوٹسز بھیجنے شروع کر دیے۔ اب یہ آپ کو یاد ہوگا، ہم آپ کو بار بار رپورٹ بھی کرتے رہے کہ جب شہباز شریف صاحب مارچ میں اور فروری میں حمزہ شہباز کی ضمانت پر رہا ہوئے تو پھر 2-3 مہینے کا ایک وقفہ تھا، اس میں ان کے نیب کے کیسز بھی نہیں چل رہے تھے کیونکہ وہاں کے ججز جو ہیں ان کی بھی ٹرانسفر کر دی گئی تھی اور نیب کے عدالتیں خالی تھیں، اور ادھر سے بھی خاموشی رہی۔ اور اچانک پھر کیا ہوا، یہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہمیں آپ جانتے ہیں کہ جون میں جا کے ان کو کال اپ نوٹسز آنے شروع ہو گئے جس میں یہ پیش نہیں ہوتے تھے یا پیش ہوتے تھے تو تعاون نہیں کرتے تھے۔ تو پھر بینکنگ کورٹ میں جا کر ایف آئی اے نے کہا کہ جناب یہ ہم سے تعاون نہیں کر رہے، ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، یہ پیش نہیں ہوتے۔ تو پھر عدالت نے ہدایت کی تھی شہباز شریف اور حمزہ کو کہ آپ جا کر پیش ہوں، انکوائری میں ساتھ دیں، اور شہباز شریف اور حمزہ جب پیش ہونا شروع ہو گئے تھے تو پھر بھی وہ سوالوں کے صحیح جواب نہیں دیتے، تو پھر وہ ڈاکیومنٹ عدالت میں پیش کیا گیا تھا کہ دیکھیں جی یہ ہم نے 20 سوال کیے ہیں اور یہ ان کے مذکر خیز انہوں نے جواب دیے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو بات کی جا رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بجٹ اجلاس کے دوران کال اپ نوٹسز آتے رہے جو کہ بدنیتی پر مبنی تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں بجٹ کے دوران حکومت پر دباؤ نہ ڈال سکوں اور بجٹ پاس ہو جائے، یعنی حکومت اپنا بجٹ پاس کرانے کے لیے مجھے کال اپ نوٹسز جاری کراتی رہی، یہ شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کئی مہینوں کے بعد بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن رپورٹ جمع نہیں کرائی گئی، یہ بہرحال ان کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن رپورٹ بہت دیر سے جمع ہوئی اور بار بار عدالت کہتی رہی کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ جمع کرائیں۔ ایف آئی اے کو کہتی رہی، ایف آئی اے کہتی ہے بس تھوڑا ٹائم دے دیں، تھوڑا ٹائم دے دیں، 2 ہفتے دے دیں، 3 ہفتے دے دیں، ہم کام کر رہے ہیں جی، دن رات لگے ہوئے ہیں، رات بھر کام ہو رہا ہے، ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ کر وہ ٹالتے رہے، اور انویسٹیگیشن رپورٹ پہ جا کر جو ہے چالان ہے وہ اب تھوڑا سا پہلے جمع کرایا گیا ہے، اور یہ وہ چالان میرے سامنے ہے جس کو میں آپ کو پڑھ کے پورا 3-4 قسطوں میں سنا چکا ہوں کہ اس چالان میں کیا کہا گیا تھا، اور یہ وہ چالان ہے جس کی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے یہ ڈاکومنٹ پورا شیئر کیا ہوا ہے۔ تو یہ چالان پھر جمع کرایا گیا، لیکن اس میں بھی کچھ ادھورے پوائنٹ تھے جس کو آپ دوبارہ عدالت میں اٹھائے گئے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم تفتیشی ٹیم ایک بھی ثبوت مہیا کرنے میں ناکام رہی ہے، اور پھر اسی عدالت سے ان کو شہباز شریف صاحب کو ضمانت قبل از گرفتاری مل گئی۔ اس ضمانت کو کسی ہائر فورم پر چیلنج نہیں کیا گیا، بلکہ ایک نقطہ اٹھایا گیا کہ یہ کیس بینکنگ کوڈ کے دائرہ اختیار میں نہیں بلکہ اینٹی کرپشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ یہ معظم حبیب صاحب جب انہوں نے اس انویسٹیگیشن کو ایف آئی اے کی طرف سے جوائن کیا تھا تو وہ جب کورٹ میں اپیئر ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جناب یہ تو غلط عدالت سے درخواست ضمانتیں لیے جا رہے ہیں، یہ بینکنگ کوڈ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، یہ تو اینٹی کرپشن کا دائرہ اختیار بنتا ہے، کیونکہ یہ اینٹی کرپشن سیل نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے، یہ بینکنگ کوڈ نے ایف آئی آر درج نہیں کی۔ تو اب یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے، اور ابھی 24 تاریخ کو اس پر ہونے تھے، دائرہ کار پر بحث ہونی تھی۔ دائرہ کار پر بحث ہونے کے لیے پھر وہ امجد پرویز صاحب نہیں آئے، پھر 4 تاریخ طے پائی، ابھی 4 تاریخ گزری ہے، تو 4 تاریخ کو پھر یہ ہوا کہ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جی میری تیاری نہیں ہے، وقت دیا جائے، اور پھر اب یہ غالباً 14 تاریخ ہے اس کی کہ دوبارہ یہ اس پر بحث ہونی ہے کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو ابھی یہ نقطہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب عدالت نے انویسٹیگیشن رپورٹ کی تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا، اس کو انہوں نے مینشن کیا کہ عدالت نے کہا کہ جی آپ انویسٹیگیشن رپورٹ دیر کیوں کر رہے ہیں، تو یہ واقعی برہمی کا اظہار کیا تھا ایف آئی اے پر، یہ صحیح کہا ہے انہوں نے۔
آگے چلیے وہ کہتے ہیں پوائنٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، ان کے جو 42 پوائنٹس ہیں اس میں سے 41واں پوائنٹ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے 13 مہینے بعد چالان جمع کرایا گیا. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ 13 مہینے ایف آئی آر ہو چکے تھے کیے ہوئے اور پھر جا کے یہ چالان جمع ہوا، اور اس میں ایف آئی اے کا کہنا یہ ہے کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، وائٹ کالر کرائم ہے، اور اس میں بینک اکاؤنٹس اکٹھے کرنا، بینک ٹرانزیکشنز کی ریکارڈ تفصیل سے اکٹھے کرنا، اور واقعی یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں ایک ایک چیز کا ریکارڈ، اور یہ آپ اگر نہیں دیکھ پائے تھے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 چالان جو کچھ 2-3 ہفتے پہلے میں نے یہ سارا آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، تو آپ تینوں پارٹ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ شہباز شریف صاحب پر الزامات کس نوعیت کے ہیں اور جو اس چالان میں لگائے گئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر کے 13 مہینے بعد چالان جمع کرایا گیا، اور اس میں بھی بے نامی اکاؤنٹ کھولنے والے بینک آفیسرز کا ریکارڈ کردار واضح نہیں کیا گیا. بالکل یہ اس چالان میں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ ابھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ یہ بینک آفیسرز جو ہیں انہوں نے اس کرائم میں شامل تھے، یا وہ جو بینک آفیسرز تھے انہوں نے غلطی سے یہ بے نامی اکاؤنٹس کھولے، یعنی یہ لا علمی میں کھولے. تو یہ چونکہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس لیے ان بینک آفیسرز کو چالان نہیں کیا گیا، تو اسی کا حوالہ یہ دے رہے ہیں. تو اب اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ پٹیشنر معصوم ہے، اس لیے اس کی ایف آئی آر کویش کر دی جائے. اب اس کی جو گراؤنڈز دی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پروسیڈنگز جو ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اپوزیشن پر دباؤ، وکٹمائزیشن، آرم ٹوئسٹنگ اور اس طرح کے حربوں کا سپریم کورٹ بھی نوٹس لے چکی ہے. پھر انہوں نے 3-4 پوائنٹس بتائے ہیں ایف آئی اے کے دائرہ اختیار کے حوالے سے کہ یہ ایف آئی اے کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے ڈز ناٹ ہیو دا جوریسڈکشن ٹو پروسیڈ ان سچ میٹرز، ایسے معاملات میں ایف آئی اے کا کوئی کام نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں کہ نن آف دی اکیوزڈ نامینیٹڈ ان دی ایف آئی آر واز اے پبلک سرونٹ ان دی سروس آف فیڈرل گورنمنٹ اور دی سینٹرل گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں چونکہ ایف آئی اے ایک فیڈرل ادارہ ہے اور یہ جو ہم الزام لگایا گیا ہے اس میں جن لوگوں پر الزام لگایا گیا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پبلک سرونٹ نہیں تھے، نہ ہی سینٹرل گورنمنٹ کے پبلک سرونٹ تھے، تو اس لیے ان پر ایف آئی اے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی. پھر وہ کہتے ہیں نن آف دی اکیوزڈ was an employee of any corporation or other body or the organization set up controlled or administered by the federal government. یہ وفاقی ادارے کے کسی ادارے میں کام نہیں کرتے تھے. آگے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی پبلک منی، پبلک ایکسچیکر اور اینی بینک اور اینی ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کسی ادارے کو نقصان نہیں پہنچایا. ان پر ایسا کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ادارے کو الزام پہنچایا ہو، کسی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے کو، اس لیے یہ ایف آئی اے کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. There was no allegation of cheating even any private person. کسی ایک شخص کے بھی، کسی ایک پرائیویٹ پرسن کو بھی چیٹنگ کا الزام نہیں ہے، حالانکہ ہے، کیونکہ اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے کوئی 70-72 کے قریب لوگ ہیں جن کے بینکوں میں جمع ہونے والا چیک جو ہیں وہ یہ اپنی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے رہے، اگرچہ اس سے ان کو نقصان نہیں ہوا لیکن بہرحال پرائیویٹ پرسنس کو انوالو کیا گیا. تو یہ ہے جی. پھر آگے وہ کہتے ہیں میلیفائڈ آن دی پارٹ آف دی ایف آئی اے کے پارٹ پر کیسے یہ میلیفائڈ ہے، اس کے انہوں نے کافی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، کوئی 5-6 پوائنٹس ہیں. اسی طرح آگے چل کے پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں ویڈیو کو. وہ کہتے ہیں کہ جی جو مین اس میں نقطہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ان ویو آف دی اوور آل اسکیم آف دی ویریس provisions of NAO NAP ordinance 1999 only one reference may be filed and accused may be prosecuted and tried for an offense of assets beyond means in one of the same trial. یعنی ایک الزام کے تحت ایک ہی مقدمہ چل سکتا ہے، ایک الزام کے تحت ایک نیب میں اور ایک ایف آئی اے میں مقدمہ نہیں چل سکتا. یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے اس کیس میں نیب کو بھی فریق بنایا گیا ہے، ورنہ صرف ایف آئی اے کو فریق بنانا کافی ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی الزام ایک طرح کا ہے، مقدمہ دو الگ الگ ادارے، ایف آئی آرز اور ریفرنسز دو الگ الگ اداروں کے کیوں ہیں. آگے جا کے ان کی پریئر آ جاتی ہے آخر میں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو میلافائڈی ہے اور یہ سارا ان لافل ہے اور غلط ہے قانونی طور پر، اس لیے اس کو کویش کر دیا جائے، اور جب تک اس کو کویش نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک اس پر اسٹے آرڈر دے دیا جائے، اور اداروں کو کسی بھی قسم کی مین وائل رسپونڈنٹس بھی ریسٹرینڈ فرام ٹیکنگ اینی ایڈورس ایکشن اگینسٹ دی پٹیشنرز انڈر دی امپیونڈ ایف آئی آر اینڈ پروسیڈنگز ان پرسوئنس دیئر آف. تو یہ جی درخواست ہے شہباز شریف صاحب کی. اب شہباز شریف صاحب ایف آئی اے میں جو ان کے خلاف پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کے خلاف چلے گئے ہیں عدالت کے پاس، لاہور ہائی کورٹ کے پاس،
لیکن جو اب تک دعوے یا اعلانات ہوتے رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ وہ نواز شریف کے کیس میں شہباز شریف کے خلاف عدالت کے پاس جائیں گے، وہ ابھی تک نہیں گئے۔ دیکھیں کب جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔